اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے درمیان ملک کے مشہور نعت خوان فیصل حسن نقش بندی موجود ہیں، جن کو آپ نے اکثر مختلف ٹی وی چینلز پر میراج شریف کی محافل میں اپنی نعت محفل گلہائے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ کچھ اپنے بارے میں بتائیں، اپنے حالات زندگی پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شبیر ابن عادل صاحب آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان لمحات میں کہ جب عالم دنیا پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے اور یہ وبا جو ہے ساری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے آپ نے مجھے آواز دی، اور الحمدللہ میں نے بھی آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کو قبول کیا۔ اللہ رب العزت ہماری اس صحیح حسنہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت جو آپ کوشش کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سجانے کی، ذکر کی محفل کو سجانے کی، اللہ رب العزت کے حمد کی محفل کو سجانے کی، اللہ رب العزت اس کے سلسلے میں ہم تمام کو اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے، اور یقیناً اللہ رب العزت بڑا کریم و کارساز ہے، وہ ہمارے حال پر اپنا فضل و کرم خاص یقیناً فرمائے گا انشاءاللہ۔ رہی بات میرے تعارف کے حوالے سے، الحمدللہ بچپن ہی سے یہ سلسلہ ہے۔ میری پیدائش ایک دینی گھرانے میں ہوئی۔ میرے والد گرامی جناب ابن حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا صوفی محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر پہ الحمدللہ میری ولادت ہوئی، اور بچپن ہی سے جب میں نے بولنا سیکھا اپنی والدہ کی گود سے ہی الحمدللہ میری والدہ مجھے لوری میں نعتیں سنایا کرتی تھی، تو ان نعتوں کا یہ ثمر ہے جو عشق رسول کان کے ذریعے میرے دل میں اترا، اور اس کا یہ ثمر ہے کہ آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کے لائق یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کے ذکر و ثنا کے حوالے سے کچھ لب کشائی کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جی یہ معلوم کرنا تھا کہ نعت خوانی کو جی اس کی تاریخ کہہ لیں یا نہیں، نعت خوانی کی مسلمان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فوائد قلوب پر مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ نعت خوانی کے مسلمان کے زندگی میں اہمیت جو ہے وہ تو کہا نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کہتے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہے۔ کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علماء سے ہم نے یہی سنا ہے، ہم نے مشائخ سے یہی سیکھا ہے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ ہمیں دل میں بسائے رکھنے اور زبان سے اقرار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا یہ بہترین ذریعہ ہے اللہ رب العزت کی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر و ثنا، اور اللہ رب العزت شب و روز ہمیں اس کے ساتھ جڑے فرمائے۔ اور یہ تو ایک ایسا جذبہ ہے کہ
اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یقیناً میں آپ کی بات کی طرف اشارہ دلاؤں کہ ہم کو بچپن ہی سے اس ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس ذکر کے تعلق سے اتنی برکتیں اور اتنی عزتوں سے نوازا ہے، آپ یقین جانیے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا جینا مرنا الحمدللہ ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور بقول قمر الدین انجم کہ یاد رسول پاک میں جو آنکھ نم نہیں، جلووں کی بارگاہ میں اس کا بھرم نہیں، اور پڑھنے لگے درود اگر دل کی دھڑکنے، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں، اور سرمایہ حیات ہے یہ ذکر مصطفیٰ، سرمایہ حیات ہے یہ ذکر مصطفیٰ، کا یہ سلسلہ تو سمجھ لو کہ ہم نہیں، کا یہ سلسلہ تو کہ ہم نہیں۔ اور اگر ممکن ہو سکے تو ویسے تو آپ کی مرضی ہے، جتنی چاہیں نعتیں پیش کریں، لیکن اگر آغاز تنم فرسودہ سے شروع کریں تو بہت مہربانی ہوگی۔ جی میں بالکل آپ کی فرمائش تراکوں پر، کیونکہ ظاہر بزرگوں کا حال اور قال ایک ہوتا ہے، آپ نے ایسے عاشق صادق حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے لیے حکم دیا ہے، میں انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد سے آغاز کروں، اگر آپ اجازت دیں۔ بالکل صحیح۔ میں پیش تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان نوالہ، تیری شان عم نوالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیری رضا میری آرزو، تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی نیک کام نہ کر سکا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، تیرا فضل بدل ہے بے بہا، تیرا فضل بدل ہے بے بہا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ روح میں، رکھنا حشر میں سرخ روح، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ،
جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو ہم رہیں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان عم نوالہ اللہ جل جلالہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ اب اس کے بعد ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شبیر ابن عادل بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ خود الحمدللہ محفل ذکر و نعت میں بہت محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور میرا اور آپ کا تعلق الحمدللہ ایک طویل عرصے پر محیط ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو کامل صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور یہ دین متین کا کام اور حب تبلیغ حب رسول کا کام آپ سے لیتا رہے۔ میں درود پاک پیش کرتا ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس پارا سہج یا رسول اللہ تنم سجا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری منے مسکین ناداری چوسوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نعلینت فدائے نقش نعلینت پونم چایا رسول اللہ
فدائے نقش نعلین فدائے نقش نعلین پونم جا یا رسول اللہ ذکر دے خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ زجامی حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم چه من هستم سخن دار یا رسول اللہ ذکر دے خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را ترا یا رسول اللہ مکن محروم جامی را ترا یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا عصیان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ جزاکم۔ یہ بھی مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اور میں ہی سمجھتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ اور بڑی تڑپ کے ساتھ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام لکھا۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ زرحمت کن نظر زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ رحمت کن نظر برحال زارم
یا رسول اللہ، توئی تسکین دل آرام جان، صبر و قرار من، توئی تسکین دل یا محمد، توئی تسکین دل صلی اللہ، توئی تسکین دل آرام جان، صبر و قرار من، رخ پر نور بن ماں بے قرارم یا رسول اللہ، رخ پر نور بن ماں بے قرارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامیرا، دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامیرا، لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، سے لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، زِ رحمت کن نظر برحال سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میں یاد کر رہا تھا کہ اس موقع پہ اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کے ذریعے سے میرا اور آپ کا تعلق قائم ہوا، یعنی پیر نژاد علی نقوی شہید پر، کہ وہ باقاعدگی سے ہر 11ویں شریف کو، ہر مہینے کی 11ویں شریف کو محافل منعقد کرتے تھے۔ وہیں آپ کی ہم سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، مزید آمین اللہم۔ مزید کچھ عطا اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے، ہم سے پردے میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور ایک انتہائی مخلص شخص۔ ہم نے تو جب محافل نعت میں آنا جانا شروع کیا اور آرام باغ سے یہ سفر شروع ہوا ہمارا، ویسے تو خیر ہم اسکول میں، مدرسے میں، اپنے گھر پر، محافل میں اپنے خاندان کی نعت شریف پڑھتے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر آرام باغ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور محافل میں ہم نے آنا جانا شروع کیا۔ تو ہم نے اپنے بچپن سے ہی قبلہ شہید اعجاز علی نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آرام باغ میں دیکھا۔ انجم صاحب کے جو مردن انجم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پسندیدہ لوگوں میں یہ حضرت شامل تھے اور بڑی محبت کے ساتھ محفلوں میں آیا کرتے تھے۔ اور ایک خاصا جو آرام باغ کا تھا کہ چشم نم اور گداز دل، اللہ رب العزت ہم تمام کو چشم نم عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں، ان کے ذکر میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ ادیب صاحب نے کہا تھا نا کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سوز محبت اور رونے والی آنکھ بھی عطا فرمائے، آمین۔ اس موقع پہ کچھ ایک دو اپنی بہترین اور پسندیدہ نعتیں سنائیے، اور اختتام پہ والی اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، وہ بھی عطا ہو جائے تو جی بہت اچھا ہو۔ بہت ہی خوبصورت نعت شریف الحمدللہ میں نے پیش کی، اور الحمدللہ پوری دنیا میں یہ
میرا حوالہ اور پہچان بنی الحمدللہ، اور اسی عنوان سے میری کتاب بھی انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہے، تو میں پیش کرتا ہوں۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم حامیم دال، مصطفیٰ بے مثال، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، دست اعجاز دے کنکری کو زبان، حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال، روک دے تو حرام، اذن دے تو حلال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم حامیم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دال، مصطفیٰ بے مثال، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اشارہ کریں تو شجر چل پڑے، ہاتھ ان کے اٹھیں ڈوبا سورج پھرے، چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، وہ نہ ہو تو رکے گردشیں ماہ و سال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم حامیم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دال، مصطفیٰ بے مثال، آپ سا مشفق و مہربان ہے کہاں، رحمت کبریا بالیقین بے گمان، ہے خدائی جہاں مصطفیٰ وہاں، حق نے بخشا انہیں ایسا قرب و وصال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم حامیم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دال، مصطفیٰ
بے مثال محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد سید الکونین والثقلین محمد عجمی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی یا رسول تو اللہ اور مولا سے مانگوں میں کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے جو بھی مانگا ملا ان کے دربار سے صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اور ایک دو شعر اور کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں میں ان میں تیرا آسرا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں تیرا ہوں میں تجھ سے
دعا مانگتا ہوں. بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے الحمدللہ، اللہ کا شکریہ. ملک کے مشہور نعت خوان محمد بہت شکریہ شبیر بھائی. ایک مرتبہ پھر آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان لمحات میں، یقین جانیے کہ دل جو ہے نا وہ بہت رنجیدہ ہے، اور پوری انسانیت جو ہے وہ اس وقت مغموم ہے، اور اللہ رب العزت ساری انسانیت کی خیر فرمائے. رسول اللہ، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں ہے. یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کتنے رنجیدہ ہوں گے اس وقت، جو لوگ بیمار ہیں اور اس وبا سے پریشان ہیں. پوری دنیا، اللہ رب العزت، اگر یہ سازش ہے تو اللہ رب العزت اسے بے نقاب فرمائے. بہرحال پروردگار لم یزل کی بارگاہ میں، اس کے مالک، اس مالک کونین کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جلد از جلد ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اور اصحاب باوفا کو وسیلہ بناتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں جلد از جلد اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے. لی خمسۃ فی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما الفاطمہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا، خذ یدی ساحل لنا اشقانا. آمین آمین. یہ تھے ملک کے مشہور نعت خوان محمد فیصل حسن نقشبندی، جنہوں نے اپنے نعت کے اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنا وہ خوبصورت کلام سنایا کہ جس کو جب سنا جائے تو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے. جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. جو تیرے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم کو غنی کر دیا. ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم کو غنی. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے